بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلے ویڈیوز بن رہی تھیں جو آپ سنگ زندگی سے تھی اس میں سنتیں وغیرہ زیادہ تھی۔ اب یہاں سے آج جو نیا باب جو شروع ہو رہا ہے، جو فرسٹ باب وہ ایمانیات کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے۔ اب ایمان میں کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنگ کی لائف سے جو بھی ہے واقعات ہیں صحابہ کے، باقی جو بھی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو آج کا جو پہلا جو ویڈیو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزوں کے اوپر آج کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، پوری دیکھا کریں، تاکہ جو بھی بات میں بیان کرتا ہوں وہ شروع سے اینڈ تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ بیچ میں دیکھیں گے یا تھوڑی سی دیکھیں گے تو بات مکمل ہی نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت حضور صحابہ کے ساتھ ایک مجمع میں بیان فرما رہے تھے تو اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، یعنی کپڑے سفید تھے اور بال اس کے کالے تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے کوئی سفر سے آتا ہے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، جسے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو نوارد کو پہچانتا نہ تھا اور کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا ایسے شخص کو، جسے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ حضور کے سامنے آ کر دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے زانوں پر رکھ دیے، یعنی ایک حضور خطاب فرما رہے تھے مجمع میں، حضرت عمر روایت کرتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے سفید تھے اور بال اس کے سیاہ تھے، اور وہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم میں سے بھی نہیں تھا، اور ایسا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی سفر سے آیا، اور وہ حلقے میں شامل ہوا، شامل ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کے بیٹھ گئے اور گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور ہاتھ جو تھے اپنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھائز کے اوپر وہاں پہ جا کے رکھ دیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اب انہیں سوال کیا، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد اس کے رسول، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ جو 5 ارکان ہے، 5 پلر آف اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اس نو وارث سائل نے آپ سے یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ اب جو پہلا سوال کیا نبی نے اس کو تفصیلاً بتا دیا، 5 پلر آف اسلام بتا دیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، رسول آخری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس کو پر تعجب ہوا کہ شخص پوچھتا بھی خود ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے، کہ پہلے ایک تو سوال وہ کر رہا ہے، سوال کرنے کا مقصد دیکھو، سائل جو ہوتا ہے نا سوال کرنے والا، تو وہ ہوتا ہے کہ جو مجھے جواب ملے تو میں اس کے اوپر کہوں ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سوال بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں آپ نے جو بات کی وہ بالکل سچ کہی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا اس کے اوپر۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلے اس نے کیا پوچھا تھا؟ پہلے سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، یعنی ایمان مفصل، آمنت باللہ و رسولہ و آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخری، یہ جو آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر یہ کہ فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، سب چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں بیان کی تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے سچ بات کہی۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا پوچھا تھا؟ اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، اب پوچھیں کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو کہ یا تو تم اس کو دیکھ رہے ہو اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، لیکن وہ تم کو دیکھتا ہی ہے، یعنی تم ایسے کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انسان اللہ کی بندگی کرے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی بارے میں بتلائیے کہ کب واقعہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اب وہ سوال کرنے والے کون تھے میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں کہ سوال جو کر رہے تھے وہ کون تھے، یہ بھی ایک سسپینس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی تو حضرت عمر بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے ان کو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی، اچھا جس نے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا یا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور مالک کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا اور مالک کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے،
یعنی جن کے تن پہ کپڑا اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، جیسا آج عرب میں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے دبئی میں اور یہ وہ سارا، اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کل یہی اور آپ لوگوں کے سامنے وہ ایک دبئی میں اگر کوئی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے تو سعودیہ والا کہہ رہا ہے میں بھی بناؤں گا، وہاں بن رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں بھی بناؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نو وارث شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصے گزر گیا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھلائیں۔ وہ ہمارے لیے، وہ نبی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ بلکہ وہ جو مجمع تھا پورا اس کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے جو اہم چیزیں تھیں اسلام، ایمان اور احسان، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا اور اس کی بھی تصدیق بھی کرتے جا رہے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو آپ اس کو بتائیں، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تینوں چیزوں کی آج میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا دی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو بیان کیا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔